ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، اور افواہ کیسے ہے؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے جی، جہاں سے بول رہا ہے ان کا۔ ارے وہ ابھی ہم نے آپ کو کل یا پرسوں ایک حدیث دی تھی کہ آپ نے کہا تھا فون کر لے رہا تھا، بتائیں گے آپ کو کہ وہ حدیث جو ہے اس کی صنعت پوچھ رہے تھے ہم آپ سے۔ وہ آپ نے جو بتایا تھا وہ حدیث ضعیف ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ تو میں نے کہا تھا وہ تو پتا میرے کو بھی پتا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن میں کسی اور کو بتانا تھا اصل میں، تو پوچھ رہا تھا آپ سے کہ وہ کہاں سے کمزور ہے، کیا کمزوری ہے اس میں۔ تو آپ نے بتایا کہ فون کرنا پھر بتائیے۔ کل بھی بولا تھا آپ نے، کل تو ٹائم نہیں ملا تو ہم نے آج لگایا آپ کو۔ اچھا، میرے صحابہ کیا وہ ستارے کے مانند کل ہے؟ جو یاد تھا کہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی سیوا کر لینا کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں یہ معاملہ ہے ہاں ہاں بھائی۔ اصل میں یہ ہے نا، دیکھیے اب جہاں تک ہمیں آپ مطلب ایسا کیجیے۔ اس سمے جو یاد ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کو اس ٹائم ہاں بھی بھیج دیں ہاں گے، ٹھیک ہے؟ جی میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں، ان میں سے مطلب جس کی چاہو پیروی کر لو تو فلاح پا جاؤ گے، ٹھیک ہے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ اکثر جو مطلب ہاں حنفی لوگ ہیں، یہ لوگ مطلب دلیل دیتے ہیں، لیکن جی بھائی جو یہ حدیث ہے نا، اس کی جو صحت ہے، اگر آپ بھائی پرکھیں گے تعصب کا چشمہ ہٹا کے، تو بھائی جو حدیث کی صحت ہے وہ جی اس درجے تک ہے کہ بھائی جو یہ حدیث ہے بھائی، یہ موضوع ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ موضوع مطلب اچھا کہ اپنے آپ سے بنائی ہوئی حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، ٹھیک۔ اچھا اس کا جو بھائی ہاں وہ اس کا جو مطلب بھائی وہ تجزیہ ہے بھائی، وہ موضوعات میں ہو چکا ہے۔ شیخ ابن جی حجر، ٹھیک ہے، ہاں اور شیخ البانی، ہاں ٹھیک ہے، وغیرہ نے بھی اسے موجود ثابت کیا ہے۔ ہاں اگر تفصیل آپ کو اچھا دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا الحاکم فی الاصول، ہاں ٹھیک، ایک کتاب آتی ہے 64/5 کیا؟ اور سلسلۃ الموضوعات، ٹھیک ہے، ہاں صفحہ نمبر 65۔ ہاں اور مطلب جو بھائی اس حدیث سے مطلب جو ہے نا، مطلب یہ قرآن کی آیت سے بھی مطلب بھائی ٹکرا رہی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 میں فرماتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں کہتا ہے، اور کہو یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی کی تابع داری کرو اور دوسرے راستوں کی تابع داری نہ کرو، ورنہ تم کو اللہ کی راہ سے تتر بتر کر دیں گے۔ اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں صاف صاف فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد بھائی وہ نہ کرو، ٹھیک۔ ہاں تو یہ جو حدیثیں ہیں یہ صاف صاف بتا رہی ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ اب آتے ہیں اس کے لاجیکل جو حدیث کا مطلب جو متن ہے کہ میرے مطلب جو میرے صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، اور کسی ایک کی بھی اتباع کر لو، پیروی کر لو تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو بھائی یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ سارے مطلب وہ جو بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے بھائی وہ ستارے کے مانند ہیں، ایک کی پیروی کر لو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، جب وہ نماز میں رکوع میں جاتے تھے، ٹھیک، جب وہ نماز میں بھائی وہ رکوع پہ جاتے تھے تو وہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ نہیں رکھتے تھے، وہ اپنی رانوں پہ رکھتے تھے۔ تو اب کیا کوئی آج کی تاریخ میں کوئی حنفی اگر میرے بھائی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ بھائی وہ رکوع میں جا کے اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے۔ تو وہاں پہ بھائی جب سارے صحابہ میرے بھائی وہ مطلب ستاروں کے مانند ہیں، تو عبداللہ ابن مسعود جو حنفیوں کے وہاں فقیہ ہیں تو وہ اپنے فقیہ کا عمل کاہے کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اور ہمارا بھائی اہل سنت والجماعت کا ماننا یہ ہے
اہل حدیث کا کہ تمام صحابہ الحمدللہ واقعی ستارے ہیں چمکتے ہوئے، اور ہمیں ساروں کی اطاعت کرنا ہے، کسی ایک کی نہیں کرنا ہے. اور ستاروں سے بھی جو بڑا ستارہ ہے بولے تو چاند ہمارے اللہ کے نبی ہیں. تم اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے ہم صحابہ میں سے کسی ایک کا عمل اٹھا کے ان کی پیروی کرنے لگے، یہ کون سا اصول ہے میرے بھائی؟ ایسا اصول تو بھائی نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، نہ ہی یہ کسی میرے بھائی اللہ کے نبی کی معتبر حدیث میں آیا ہے. ہاں اللہ کے نبی کی حدیث میں آیا ہے کہ بھائی وہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ کامیابی والا ہے. تو صحابہ نے مطلب یہ نہیں پوچھا کون کون سے لوگ جائیں گے جہنم میں، نہیں، انہوں نے سیدھے پوچھا کون سا جائے گا، مطلب کون سی جماعت جائے گی، ٹھیک ہے، کون سے جو بھائی وہ کامیاب ہونے والا جو بھائی وہ مطلب بھائی وہ جماعت ہے، گروہ ہے، فرقہ ہے، وہ کون سا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کا نام نہیں بتایا کہ وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، احمدی ہے، قادیانی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے. اللہ کے نبی نے صفات بتائی کہ ما آنا علیہ و اصحابی الیوم، یعنی کہ آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا. تو یہاں پہ بھی اللہ کے نبی نے مطلب یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہے، کوئی بھی صحابہ کے طریقوں کو پکڑ کے چل لینا بس تم پاس ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. اور اسی سے ملتی جلتی بھائی ایک حدیث آتی ہے کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفۂ راشدین، یعنی کہ میرے اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو یہاں پہ بھی بھائی جو خلفۂ کرام ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے پیارے صحابہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جو سنت ہے اس کو ہم کو پکڑنا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کسی حدیث میں میرے بھائی دنیا میں نہیں کہا کہ میرے سارے صحابہ وہ ستاروں کے مانند ہیں. بھائی ہماری مانو چاہے نہ مانو، کسی بھی صحابہ کو دیکھ کے اس کے پیچھے مطلب ایک دم پڑ جانا، اس کی پیروی کرنے لگنا، اور تم بھائی فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو ان سب دلیلوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میرے صحابہ بھائی ستاروں کے مانند ہیں. یہ حدیث کا اللہ اور اللہ کے نبی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے. اور اس کو شیخ البانی رحم اللہ نے اپنی کتاب بھائی وہ کیا بولتے ہیں وہ موضوعات میں اس کو صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ بھائی یہ موضوع ہے. اور وہاں پہ انہوں نے دلیل بھی دی ہے کہ اس کا کون سا راوی مطلب بھائی کذاب ہے یا کیا ہے، مطلب انہوں نے سارا مطلب بھائی ثابت کر دیا ہے کہ یہ حدیث مطلب ارشد بھائی یہ مطلب بھائی وہ ضعیف ہے جو موضوع کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک، تو انشاءاللہ ہم آپ کو اسکین بھیج دیں گے اس کا، آپ اس کی تحقیق بھائی آپ کر لیجیے گا. ہاں تو جی بالکل. ہاں کوئی ابھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب ہوگی جس کے اندر موضوع حدیث یا ضعیف حدیث لکھی ہوئی ہو تاکہ ہم ان کو پڑھ کے تھوڑا اپنا کنفیوژن دور کر سکیں. ہے کوئی ایسی کتاب؟ بھائی بہت مطلب بہت ساری کتابیں. دیکھیے ہمارا جو مین مقصد ہے کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے علماؤں سے بھائی علم حاصل کرنا. ہم خود تو تحقیق کر نہیں لیں گے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، کیونکہ ہم محدثین تو ہیں نہیں. انسان اپنی حیثیت اپنے علم کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری دی ہے کہ تم تحقیق کرو. اب میرے کو عربی اردو آتی نہیں ہے تو میں علماء دین کے جو ان کی تحقیق ہے اس کو میں پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں اور اس کو لوگوں تک بتاتا ہوں. میں یہ نہیں کرتا ہوں کہ میں کوئی نیا مسئلہ اٹھا کے میں اپنی تحقیق اسٹارٹ کر دوں. بس میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ ہی کی طرح کہ علماء کی یہ لکھی ہوئی کتابوں کی تحقیق کروں اور ان کو پڑھوں. لیکن علماء کون؟ علماء بھی آج کل مارکیٹ میں دو ہیں نا، علماء حق، علماء سو. تو علماء سو سے تو بالکل ہی دور رہنا ہے. بالکل جی بالکل. یہ اس حدیث پہ تو حنفیوں کا عمل نہیں ہے نا. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو، یہ تو میرے بھائی حنفیوں کا عمل نہیں ہے. اب صحابہ میرے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع دین کرنا نماز کی زینت ہے، خوبصورتی ہے. بھائی کاہے کے لیے ان کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا وہ میرے بھائی وہ خلفاء نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے، ستارے نہیں تھے؟ ان کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہم کو اللہ کے نبی نے دیا. بھائی کاہے کے لیے ان کو نہیں مانتے؟ کیا وہ جو صحابہ ہیں کیا وہ مطلب تاروں سے ستاروں سے باہر ہیں؟ تو یہ سب ان کا دوگلا پن ہے، میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تو.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں نام کس کا بدنام کرتے ہیں؟ نام کہتے ہیں سارے صحابہ ستارے کے مانند ایک کی پیروی کرو. تو صحابہ کی پیروی کرو نا، اماموں کی پیروی کہاں سے بیچ میں لیا ہے کہ ہم تو حنفی ہیں، ہم تو حنفی ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا تھے بھائی؟ وہ صحابی تھے. کیا تھے وہ تو بھائی تبع تابعی تھے. تو اب آپ صحابہ کو چھوڑ کے مطلب بھائی تبع تابعی کو پکڑے ہوئے ہیں، ان کے نام سے مسلک چالو کر دیے ہیں اور حدیث بیان کرتے ہیں سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی کی بھی پیروی کر لو. سوائے جھوٹ 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 جھوٹ. اللہ ایسے جھوٹوں سے امت کو بچائے، آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، رکھیں بھائی. ابو بھائی آپ لواس سے ہیں کیا؟ لواس سے آپ؟ ہاں بھائی. اصل میں ایکچولی میرا ایک دوست ہے ٹاپ کالج میں بھی، جھانسی کا. ہم لوگ جو ہے بھائی اصل میں میری بھانجی کی تھوڑی مطلب طبیعت نہیں ٹھیک تھی. ٹھیک ہے، تو میں اس کو دیکھنے آیا تھا تو آپ کا فون آ گیا. تو جو میں مطلب علم میں میرے تھا اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے. انشاءاللہ باقی تفصیل بات کریں گے بعد میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بعد میں بات. ٹھیک ہے. اوکے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں گڈ بھائی.